أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرهم بأيام الله. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین و حاضرین کرام، آج کی اس گفتگو میں ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، عطا سے، اس کی دی ہوئی طاقت سے، کرم سے، لطف سے، مہربانی سے، اس کی بخشی ہوئی سانسوں کی نعمت سے اور بخشی ہوئی زبان کی قوت سے اور آنکھ کے بخشے ہوئے نور سے اور دلوں کے سرور سے آج کی اس محفل کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی رضاعت کے حوالے سے ہم کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں آپ نے اس سے پہلے سماعت کر لیا تھا۔ آج نبی مصطفیٰ علیہ السلام کی رضاعت جو ہے، یعنی آپ کا بچپن جو ہے، اس کو بیان کیا جائے گا، آپ کے دودھ پینے کا ذکر کیا جائے گا، آپ کی رضائی ماؤں کا ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے میں اس روایت کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ جب آپ کے چچا ابو لہب کو آپ کے پیدا ہونے کی خوشخبری ایک لونڈی نے، ایک عورت نے سنائی جس کا نام سویبہ تھا، اور اس نے جا کر کہا کہ آپ کو مبارک ہو اے ابا لہب، اے ابو لہب تمہیں مبارک ہو کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو اس کی خوشی کے اندر اس نے انگلی کے اشارے سے اس باندی کو، اس نوکرانی کو اپنے بھتیجے کے آنے کی خوشی کے اندر انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے آزاد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ تو آزاد ہے۔ تو انگلی کا اشارہ کیا تھا اور اس کو آزاد کر دیا نبی کریم علیہ السلام کے آنے کی خوشی کے اندر۔ تو مختلف روایات، مختلف طرق سے علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھی ہیں۔ کہیں پر یہ لکھا ہے کہ جب وہ دن آتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش والا دن، تو ابو لہب کی انگلی سے پانی یا شہد جاری ہوتا ہے، جس کو وہ چوستا ہے اس کو راحت ملتی ہے۔ اور کسی نے یہ لکھا کہ اس کو پیر والے دن اس عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پانی کا گھونٹ عطا فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے راحت اور خوشی محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ اس نے نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کی، آنے کی، ولادت کی خوشی کے اندر اپنی نوکرانی کو اور اپنی باندی کو، سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مصطفیٰ علیہ السلام کی خوشی منانے کے اس عمل کو، اگرچہ وہ کافر تھا، اس عمل کو بھی اللہ تعالیٰ نے ضائع نہیں کیا۔ قرآن مجید کی جو صورت ہے، سورۃ لہب دیکھیں، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ اس کی مذمت کے اندر نازل ہوئی ہے، یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی مذمت کی ہے، یعنی گوش مالی کی ہے، یعنی اس کی مذمت کا بیان کیا ہے۔ یعنی اتنا بڑا دشمن تھا، اللہ نے اس کی مذمت کے اندر ایک صورت نازل فرما دی، لیکن پھر بھی اس کو بھی یہ چیز عطا فرمائی کہ نبی مصطفیٰ علیہ السلام کی جو ولادت کی خوشی اس نے کی، اس میں سے اس کو اللہ تعالیٰ نے حصہ عطا فرمایا۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ اگر کوئی عاشق صادق، اگر کوئی مومن،
اگر کوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والا آپ کا امتی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خوشی مناتا ہے اور خوشی کا جائز مستحسن اور اچھا اظہار طریقے سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر کے اندر وہ بھی مستحسن ہے، اچھا ہے، افضل ہے اور قابل محبت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام پیدائش کے بعد آپ عالم امکان سے جب آپ عالم وجود کے اندر تشریف لائے، یہ منظر میں پہلے بیان کر چکا ہوں، تو رواج یہ تھا مکہ کے اندر کہ دائیاں آتی تھیں اور لوگوں کے بچوں کو لے جاتی تھیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عام طور پر اب بھی آپ دیکھیں دیہاتوں کی جو آب و ہوا ہے نا جی، اب بھی وہ زیادہ صاف ہوتی ہے، دیہاتوں کی آب و ہوا صاف ہوتی ہے، تو اس دور کے اندر بھی یہی مناظر تھے، یعنی آبادی کے لحاظ سے مکہ کے اندر آبادی بنسبت باقی علاقوں کے زیادہ تھی، اور پھر کچھ قبائل تھے جن کی زبان دانی یعنی جس کی زبان جو ہے وہ بڑی فصیح و بلیغ ہوا کرتی تھی۔ دیکھیں آپ میں سے کچھ دوست ہجرت کر کے بھی یہاں آئے ہوں گے نا، تو لکھنؤ کی اردو آپ نے سنی ہوگی نا، کہ جو لکھنوی اردو ہوتی ہے، لکھنؤ کے لوگ جو اردو بولتے ہیں وہ صاحب زبان ہوتے ہیں، اور ان کی زبان کے اندر اردو کے اندر ایسا انداز ہوتا ہے کہ جو دوسرے علاقے کے بندے نہیں بول سکتے ہیں۔ ایسا ہے نا، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ بعض علاقوں کی جو زبان ہوتی ہے نا وہ شستہ ہوتی ہے، فصاحت و بلاغت والی ہوتی ہے، ان کا ایک انداز ہوتا ہے بولنے کا، ان کے جملے کا انداز ہوتا ہے، جس کے اندر میں نے مثال دی ہے نا، مثلا ہندوستان کے اندر بعض علاقے مشہور تھے، اب بھی مشہور ہیں اردو کے اندر، کہ اردو فلاں علاقے کی اچھی ہے، جس کے اندر لکھنؤ بھی ایک مشہور تھا، کتابوں کے اندر ہے لکھنوی زبان بڑی مشہور ہے۔ اب زبان وہ بھی اردو بولتے تھے، اب باقی لوگ بھی اردو ہیں، لیکن بعض علاقے کی جو زبان ہے ان کا لہجہ اور انداز اتنا اچھا ہوتا ہے کہ لوگ اس لہجے کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ عرب کے رؤساء اور شرفاء کے جو بچے ہوتے تھے، چھوٹے پیدا ہوتے تھے، یہ دیہاتوں میں مختلف قبیلوں کے اندر بھیجتے تھے تاکہ ان کی آب و ہوا ان کو ملے صاف ستھری اور ان کی صحت بنے۔ دیہاتی بچوں کی صحت اچھی ہوتی ہے نا، جو پہاڑوں کے اندر، ریگستانوں کے اندر، ریتوں کے اوپر یا ننگی مٹی کے اوپر جو پھرنے والے بچے ہوتے ہیں، ان کے اعصاب مسل جو ہے وہ شہری بچوں کی نسبت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا، اس ایک چھوٹی سی بات آپ دیکھیں، یہ کرونا آیا نا، کرونا ٹھیک ہے، ابھی بھی ہے، اس کے اثرات تو ابھی بھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کرونا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کون سے لوگ افیکٹڈ ہوئے ہیں اس کے اندر، اگر آپ اس کا ریشو نکالیں نا تو وہ لوگ آپ کو کسی ہسپتال میں نظر نہیں آئے ہوں گے جو بالکل اپنی خیموں کے اندر رہتے ہیں اور جو خانہ بدوش ہوتے ہیں، جو اپنی خانہ بدوشوں والی بستیوں کے اندر رہتے ہیں، وہ کم آپ کو بیمار نظر آئے ہوں گے۔ ذرا ہسپتالوں کے چکر لگائیں نا، وہ لوگ آپ کو نظر نہیں آئے، تو کرونا کے اندر بھی نظر نہیں آئے۔ یعنی کیا مطلب کہ اس جراثیم نے ان کے اوپر بھی اتنا اثر نہیں کیا ہے، اثر انداز نہیں ہوا، اور شہروں کے اندر رہنے والے اور نازک مزاج لوگ یہ زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اب بھی دیکھیں، آپ ہسپتالوں میں جائیں نا، آپ ریشو نکالیں کہ جو لوگ بالکل، یہ دیکھیں جو لوگ یہ کوڑا کرکٹ چننے والے ہوتے ہیں، یہ آپ نے ان کو کم دیکھا ہوگا کہ ہسپتالوں میں لائنوں میں لگے ہوئے ہوں گے۔ آپ جائیں نا، ہمارے اور آپ جیسے لوگ زیادہ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی پھر رہے ہوتے ہیں، وہ خود بھی پھر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی ان کی سہولیات بھی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ جراثیموں کا شکار نہیں ہوتے۔ ان کی امیونٹی پاور زیادہ ہوتی ہے، قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے، ان کا جسم مضبوط ہوتا ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ان کا ذہن بھی ہم سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، تھوڑی سا طوفان آ جائے، آندھی آ جائے، مشکلات آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، مصائب آ جائیں، آلام آ جائیں، درد ہو جائے جناب، ہماری انگلی کے اندر جناب درد ہو جائے، زکام ہو جائے، بخار ہو جائے، ہم گھبرا جاتے ہیں نا۔ ان کو دیکھیں، اور پھر ہم 2 4 5 سال کی سہولتیں اور غلہ کٹھا کر کے رکھتے ہیں، سہولیات کٹھی کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کل کو کیا ہوگا۔
ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ جن کو کل کا پتہ نہیں ہوتا کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا، پھر بھی مطمئن وہ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ شاداں فراں بیٹھے ہوتے ہیں۔ پرندوں کو دیکھیں کہ رات کو تیز سے جناب جھکڑ آتا ہے، طوفان آتا ہے، ان کے گھونسلے اڑ جاتے ہیں، لیکن صبح ٹہنیوں پر بیٹھ کر پھر بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیے تو صحیح نا ذرا ہیرا بھائی، ان سے سیکھنا ہے، ہم نے پرندوں سے سیکھنا ہے۔ کتنا طوفان آتا ہے رات کو، ہم کمروں کے اندر، بستروں کے اندر پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اور ہوا کی اتنی تیزی ہوتی ہے، اتنی خوفناک آوازیں ہوتی ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں، پرندوں کے گھونسلے، درخت اکھڑ جاتے ہیں، ٹہنیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ لیکن جب آپ کمرے سے نکل کر صبح دیکھتے ہیں تو شدید طوفان کے بعد وہی پرندے اکٹھے ہو کر ٹہنیوں کے اوپر بیٹھ کر اللہ کا ذکر گنگنا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر پہ چہچہا رہے ہوتے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک چڑیا کی بات یاد آ گئی، ایک چڑیا کی بات یاد آ گئی مجھے۔ وہ اس طرح ہے کہ اس نے صبح اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر دی، شکایت کی، ذرا سنیں، ایک بات چڑیا کی یاد آ گئی، اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یا اللہ، بڑے آرام سے میں رات کو گھونسلے کے اندر سوئی تھی، ٹھیک ہے، اور میرے بچے بھی تھے معصوم، میں نے تنکا جوڑ کر وہ گھونسلہ بنایا تھا، چھوٹے چھوٹے تنکے جوڑ کر، تنکوں سے گھونسلہ بنتا ہے نا، اور تو نے اتنا شدید طوفان بھیج دیا رات کو، اتنا شدید ہوا اور طوفان باد و بارہ کہ میرا گھونسلہ بھی ٹوٹ گیا، ہر چیز ٹوٹ گئی، ٹہنیاں بھی ٹوٹ گیا درخت کی، اور میرا گھونسلہ جو تھا وہ سارے کا سارا خراب ہو گیا، ختم ہو گیا، میرا گھر جو ہے وہ برباد ہو گیا، اور میرے بچے زمین پر گر پڑے، یہ تو نے کیا کیا؟ تو اللہ نے کہا کہ اے پیاری چڑیا، بات یہ ہے کہ جب تو سو رہی تھی نا، تیرے بچے بھی گھونسلے میں سو رہے تھے، تو تجھے خبر نہ تھی ایک سانپ نا تیرے بچے کو کھانے کے لیے اوپر چڑھ کے تیرے گھونسلے کی طرف آ رہا تھا۔ اب تو بے خبر تھی، تجھے نہیں پتا وہ خطرناک سانپ تیرے بچوں کو کھانے کے لیے تیرے قریب آ رہا تھا۔ اب مجھے بتا کہ میں طوفان نہ چلاتا تو اور کیا کرتا؟ میں نے تجھے بچانے کے لیے یہ سارا عمل کیا، میں نے تو تجھے بھی بچایا ہے اور تیرے بچوں کی زندگی بھی بچائی ہے، اور اس طوفان کے تھپڑوں سے وہ بے چین اور پریشان ہو گیا اور واپس چلا گیا۔ تو اب یہ بتا کہ میں نے تجھے خراب کیا ہے یا تجھے زندگی سے نوازا ہے؟ تو پھر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ، میں بھول گئی تھی، مجھ سے خطا ہو گئی کہ میں نے تیری شکایت کر دی، اصل میں تو مجھے اس طوفان کے اوپر بھی تیرا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ بات میں نے کیوں کی ہے؟ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے، یہ اپنے سمجھانے کے لیے کی ہے اور آپ دوستوں کو سمجھانے کے لیے کی ہے۔ جن چیزوں کو آپ طوفان سمجھ رہے ہوتے ہیں، جن چیزوں کو طوفان سمجھ رہے ہوتے ہیں، جن چیزوں کو ہم مشکلات سمجھ رہے ہوتے ہیں، جن چیزوں کی وجہ سے ہم گھبرا جاتے ہیں کہ میری تو زندگی ختم ہو گئی، میں تو لٹ گیا، میں تو برباد ہو گیا، ایسا سمجھتے ہیں نا، اس کا اصل میں ہم اگر منظر دیکھ لیں نا، یا اس کی حکمت خدا تعالیٰ اگر ہمیں بتا دے تو وہ عین ہمارے لیے نعمت ہوتی ہے، وہ تکلیف ہمارے لیے عین نعمت ہوتی ہے۔ جب ہمیں پتہ چل جائے، جب اس کے راز سے پردہ اٹھ جائے تو وہ ہمیں نعمت محسوس ہوگی۔ تو اسی لیے یہ میں نے مثال آپ کو عرض کر دی ہے، میں ایسی مثالوں سے خود بھی طاقت لیتا ہوں اور آپ کو بھی اسی لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ زندگی کے دکھوں کے اندر، امتحانوں کے اندر آپ اس اینگل سے سوچا کریں کہ کیا خبر اس چیز سے، اس مسئلے سے، اس مصیبت کی وجہ سے اللہ نے مجھے کتنے بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ دیکھیں نا، جب اس اینگل سے ہم سوچیں گے تو ہماری سوچ کا انداز کچھ اور ہوگا۔ ابھی دیکھیں، نبی مصطفیٰ کی سیرت کی جب ہم بات کرتے ہیں
وہی ٹاپک ہے نا ہمارا نبی پاک کی سیرت کا۔ تو اب مجھے بتائیں کہ اگر ظاہری حالت کو دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام در یتیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، پیدائش سے ولادت سے پہلے چلے گئے، اور 6 سال کی جب آپ کی عمر مبارک ہوئی تو آپ کی والدہ اس دنیا سے چلی گئی، اور 8 سال کی جب عمر ہوئی تو آپ کے دادا بھی اس دنیا سے چلے گئے، باپ بھی نہ رہا، والدہ بھی نہ رہی، اور وہ آپ کا ہمدرد مونس و غم گسار دادا جو آپ کو کندھوں پر بٹھا کر مکہ کے چکر لگاتا رہتا تھا، وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ تو مجھے بتائیں کہ ایک در یتیم، ایک بچہ، ایک لڑکا اس حال کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اور پھر خدا نے جب اس منظر سے پردہ ہٹایا اور حکمتوں کو واشگاف کیا اور واضح کیا، تو پھر ہمیں منظر سے جب پردہ ہٹا تو نظر آیا کہ یہ صرف یتیم نہیں تھا، یہ در یتیم تھا، یہ صرف یتیم نہیں تھا، یہ در یتیم تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ یتیم تھا جو بظاہر تو یتیم نظر آیا لیکن یتیموں کو سنبھالنے والا تھا، ٹھیک ہے، پریشان حالوں کی پریشانی دور کرنے والا تھا، اور غمگین لوگوں کے غموں کو دور کرنے والا تھا۔ تو اب بظاہر آپ کا بھی منظر آپ دیکھیں نا تو کیسا تھا۔ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ خود نبی پاک کی سیرت اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی دکھوں، تکلیفوں اور غموں سے بھری پڑی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے کے اندر سب سے زیادہ انبیاء کو ستایا گیا، اللہ کے راستے کے اندر سب سے زیادہ انبیاء کو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، اور کتنے انبیاء کو تو اللہ کے راستے کے اندر قتل کر دیا گیا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ جتنا جو کوئی خدا کے قریب ہوگا، مقرب ہوگا، اس کی آزمائش اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہوگا۔ یہ سفر ہی آزمائشوں کا سفر ہے نا، یہ تو انبیاء سے شروع ہوا ہے، تو سب سے زیادہ قریب وہ تھے تو سب سے زیادہ تکلیف ان کو آئی۔ پھر جیسے جیسے کوئی خدا کے قریب ہوتا گیا اور خدا اس کو اپنے قریب کرتا گیا، ساتھ ہی دوسرے ترازو کے اندر اللہ تعالیٰ تکلیفیں، مصیبتیں اور آزمائشیں بھی ڈالتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا معاملہ بھی بظاہر کچھ ایسے ہی ہے۔ ابھی آپ کے دودھ پلانے کے واقعوں کو اگر آپ لیں تو دائیاں جو چلی تھی، یہی موضوع ہے نا ہمارا، دائیاں جو چلی تھی بنو سعد کے قبیلے سے، اور بچوں کو لینے کے لیے، گود لینے کے لیے، دودھ پلانے کے لیے، تو وہ جو سواری تھی حضرت حلیمہ سعدیہ کی وہ بڑی کمزور تھی، نحیف و نزار تھی، لاغر و کمزور تھی، چلنے میں عاجز تھی، اور حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میری سواری سب سے پیچھے رہ جاتی تھی، باقی سواریاں آگے نکل جاتی تھی خواتین ہمارے قبیلے کی، لیکن میری سواری چونکہ لاغر تھی، کمزور تھی، میں پیچھے رہ جاتی، اور ان کو کفت ہوتی، وہ پریشان ہوتی، یعنی میری وجہ سے وہ مشقت میں آتی۔ اور جب مکہ میں پہنچی تو سب نے بھاگ بھاگ کے جن کے نامی گرامی بچے تھے، جن کے والدین زندہ تھے، ان کے بچوں کو اٹھا لیا، دودھ کے لیے اٹھا لیا نا، یہ بڑا بندہ ہے، انعام و اکرام دے گا، اس کے بچے کو میں دودھ پلاؤں گی، یہ خوش ہوگا نا، بڑا بندہ ہے، دولت والا ہے، تو میرا اعزاز کرے گا، ایسا ہے نا۔ تو انہوں نے بچوں کو اٹھا لیا، اور جو بھی مائی آتی، دائی آتی، نبی کریم علیہ السلام کو چھوڑ جاتی۔ جب اسے پتہ چلتا کہ ان کا والد تو فوت ہو گیا ہے، ان کا والد تو فوت ہو گیا ہے، وہ یہ سوچتی کہ مجھے کیا ملے گا اس کو اٹھا کر، یہ تو یتیم بچہ ہے، اس سے تو کچھ مجھے اعزاز و اکرام ملنے والا نہیں ہے، تو وہ چھوڑ جاتی۔ حتیٰ کہ سب دائیوں نے، مائیوں نے بچے لے لیے جن کو لینا تھا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ بغیر بچے کے واپس جہاں پر وہ انہوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، وہ سارے ٹھہرے ہوئے تھے قافلے والے، وہاں پر بغیر بچے کے پہنچی۔ تو آپ کے خامد حضرت حارث ان کا نام تھا، انہوں نے پوچھا کہ حلیمہ
تو بغیر بچے کے آ گئی۔ اس نے کہا کہ کیا کرتی؟ بڑے بڑے رؤساء، شرفاء اور امیر لوگوں کے بچے تھے، وہ ان عورتوں نے، خواتین نے لے لیے، ایک ہی بچہ بچا ہوا ہے جو یتیم ہے، اس کا باپ ہی نہیں ہے۔ تو حضرت حارث نے کہا کہ حلیمہ جاؤ اسی بچے کو ہی لے آؤ، شاید اس کے سبب سے اللہ تعالیٰ ہمارے دل پھیر دے۔ یہ ان کے نصیب میں تھا۔ تو حضرت حلیمہ دوبارہ جاتی ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے در دولت پر حاضر ہوتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے نبی مصطفیٰ کو دیکھا اور میری نظر ان کے چہرے پر پڑی تو ان کے لبوں کے اوپر مجھے دیکھ کر مسکراہٹ پائی۔ یہاں پر علماء نے یہ نکتہ لکھا کہ باقی کسی خاتون کو حضور نے قبول ہی نہیں کیا تھا، حضور نے قبول ہی حلیمہ سعدیہ کو کیا۔ اور جب حضور کے دادا کو پتہ چلا تو اس نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام ہے حلیمہ سعدیہ۔ تو وہ خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ اس میں حلم بھی ہے۔ حلم، حلیمہ کا لفظ بنا ہے حلم سے۔ حلم کا مطلب ہوتا ہے برداشت، صبر، بردباری، اور سعدیہ یہ سعادت مندی کی علامت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں حلم بھی ہے اور سعادت مندی بھی ہے، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے ان کو گود اٹھایا، حضرت بی بی آمنہ سے لے کر وہ آ گئی۔ اب منظر وہی میں بیان کر رہا ہوں جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ آتے ہوئے وہی سواری جو چل نہیں سکتی تھی، جب نبی کریم علیہ السلام اس کے اوپر سوار ہوئے تو وہ سواری سب سواریوں سے آگے جا رہے ہیں۔ اب وہی عورتیں پوچھ رہی ہیں کہ اے حلیمہ کیا ہوا؟ یہ تو وہی سواری ہے، آتے ہوئے چل نہیں سکتی تھی، لاغر و کمزور پیچھے تھی، اب سب سے آگے ہے، ہم تیرے ساتھ مل نہیں سکتی ہماری سواریاں، ہم تیز دوڑا رہے ہیں، تیرے تک پہنچ نہیں پا رہے، وجہ کیا ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا سواری تو وہی ہے لیکن سوار بدل گیا۔ سواری تو وہی ہے لیکن سوار بدل گیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرے پاس میرا اپنا بھی بچہ تھا، اس کا نام جناب عبداللہ تھا، اس بچے کا نام عبداللہ تھا جو حضرت حلیمہ سعدیہ کا اپنا بیٹا تھا چھوٹا، وہ بھی دودھ پیتا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم کے گود لینے سے پہلے میری چھاتی بھی خشک تھی، ہماری اونٹنی تھی اس کی کھیری دودھ والی جگہ بھی خشک تھی، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، دودھ بھی پورا نہیں ہوتا تھا، اور میرا بچہ بھی دودھ کے کم ہونے کی وجہ سے میرا اپنا بیٹا عبداللہ بھی روتا رہتا تھا، بلکتا رہتا تھا، دودھ پورا نہیں اترتا تھا میرے اندر۔ جب نبی مصطفیٰ کو میں لے کر آئی تو میرا اتنا دودھ اترا کہ میں نے اپنے بیٹے کو پلا لیا، سیر ہو گیا، پھر بھی دودھ باقی رہا۔ پھر میرے خامد نے وہ جو اونٹنی تھی ہماری، اس میں سے جب دودھ دونے کے لیے گیا تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ ہمارے سارے برتن دودھ سے بھر گئے، پھر بھی دودھ ختم نہ ہوا۔ تو اس طریقے سے وہ لے کر واپس گئیں بنو سعد کے قبیلے کے اندر، اپنی خیمی میں، اپنی بستی میں لے کر گئی نبی مصطفیٰ علیہ السلام۔ اور پھر وہ جو سارے واقعات ہیں نبی کریم علیہ السلام کے، انہی واقعات کے اندر وہ بات آتی ہے کہ جب آپ گھوڑوں کے اندر سوتے تھے چھوٹے ہونے کی حالت کے اندر، اور آپ کی انگلی اور ہاتھ ہلتا تھا، تو وہاں پر وہ روایات آتی ہیں کہ جب وہ دیکھا جاتا تھا تو جدھر آپ کی انگلی ہلتی تھی ادھر چاند بھی ہلتا رہتا تھا۔ تو چاند نبی مصطفیٰ علیہ السلام کا کھلونا ہوا کرتا تھا، جدھر آپ جھولتے تھے نا تو انگلی ہلتی تھی تو آسمان کا چاند بھی ادھر ہلتا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام ایک اور چیز دیکھیں، حضور کا عدل و انصاف دیکھیں۔ اب ایک پستان سے، ایک سائڈ سے بی بی حلیمہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی، اور دوسری چھاتی سے نبی مصطفیٰ علیہ السلام کو پلاتی تھی۔ کیا قسمت تھی ان کی، کیا نصیب تھا کہ جن کا خون چوس کر جن کا دودھ چوس کر نبی مصطفیٰ بڑے ہوئے۔ ایسا ہے نا، دودھ چوس کر نبی مصطفیٰ بڑے ہوئے۔ تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ اگر کبھی میں نے اس طرف سے
نبی کریم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی کوشش کی جس طرف سے میں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھی تو آپ دودھ نہیں پیتے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ بھائی کا حق آپ نہیں لیتے تھے، اس حالت کے اندر بھی آپ نے عدل و انصاف کو قائم رکھا، عدل و انصاف کو قائم رکھا کہ یہ دودھ کا حصہ میرے بھائی کا ہے، آپ اس طرف سے دودھ منہ نہیں لگاتے تھے۔ یہ ہے ہمارے نبی مصطفیٰ عدل و انصاف والے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس حالت کے اندر آپ کے عدل کا مقام اور لیول یہ تھا۔ تو یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ ہمیں بھی ذرا سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم تو جب تک دوسرے کا حق کھا نہ لیں ہمیں چین نہیں آتا۔ اتنا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہو گیا ہے، مشرق مغرب کا فرق ہو گیا ہے۔ یہ نبی پاک کی سیرت ہے، اس سے یہ بھی تو ہم نے حاصل کرنا ہے، یہ عدل و انصاف بھی حاصل کرنا ہے۔ اور پھر جب تھوڑے بڑے ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ، اور آپ کی ایک بہن بھی تھی رضائی بہن جن کا نام حضرت شیمہ تھا، اور بھائی تو میں نے بتایا عبداللہ، ان کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے بھی ساتھ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے بکریوں کے اندر دودھ نہیں اترتا تھا، حضرت حلیمہ کی جو بکریاں ہوتی تھی دودھ نہیں اترتا تھا، لیکن جب نبی مصطفیٰ نے بکریوں کو چرانا شروع کیا تو اتنا دودھ اترتا تھا کہ دوسرے قبیلے والے کہتے تھے کیا وجہ ہے، ہماری بکریوں میں دودھ نہیں آتا، حلیمہ کی بکریاں دودھ سے بھری رہتی۔ حتیٰ کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم وہاں پر چراگاہ میں لے جاؤ، اس جگہ اپنی بکریوں کو چراؤ اور چراگاہ میں لے جاؤ جہاں پر محمد کی بکریاں جاتی ہیں، حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں، وہاں پر ان بکریوں کو گھاس کھلا کر لے آؤ۔ جب وہاں بھی جاتے تھے پھر بھی ان کی بکریوں کے اندر دودھ نہیں آتا تھا، تو ان کو پتہ یہ چلا کہ یہ بکریوں کے اندر مسئلہ نہیں ہے، چراگاہ کے اندر نہیں ہے، یہ چرانے والے کی برکت ہے۔ یہ تو جو بکریوں کو ساتھ جا رہا ہے چرانے والا، یہ اس کی برکت سے بکریوں کے اندر اور جانوروں کے اندر دودھ آ رہا ہے۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے یہ دیکھا، یہ سارے مناظر وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، ایک دفعہ میں نے یہ دیکھا نبی مصطفیٰ علیہ السلام کے سامنے سے بکریوں کا بھیڑوں کا ریوڑ گزرا، ایک بکری نے علیحدہ ہو کر نبی مصطفیٰ علیہ السلام کے سامنے سر جو تھا زمین پر رکھ دیا، ادب کیا، ادب کرنے کے بعد پھر کھڑی ہوئی اور پھر بکریوں کے اندر مل کر چلی گئی۔ تو جانور بھی نبی مصطفیٰ علیہ السلام کا ادب و احترام کرتے تھے، جانور بھی کرتے تھے، درخت بھی کرتے تھے، حجر بھی کرتے تھے، شجر بھی کرتے تھے۔ بکریاں ہیں نا، اس میں تو جان کی کیفیت کچھ زیادہ ہے نا، درخت بھی آپ کو سلام کرتے تھے۔ وہ درخت کو جو آپ نے پیغام بھیجا تھا وہ درخت بھی چلتے ہوئے آپ کے پاس آ گیا تھا نا، تو درخت بھی آپ کو پہچانتے تھے اور آپ کا احترام کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا، اسی دوران ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک دن دوڑتے ہوئے آپ کے بھائی آئے اور حضرت حلیمہ سے یہ کہا کہ امی جو میرا بھائی ہے نا قریشی، اس کو کچھ ہو گیا ہے، اس کا رنگ بدل گیا ہے، وہ زمین پہ لیٹا ہوا تھا، اس کا رنگ متغیر ہے، اور مجھے شک ہے کہ شاید اس کے اوپر کوئی جادو ہو گیا ہے، اس کا کچھ منظر عجیب ہو گیا ہے، اور شاید وہ قتل کر دیے گئے ہیں، ایسے پڑے ہوئے تھے۔ یہ الفاظ اس نے بیان کیے حضرت حلیمہ سے، تو حضرت حلیمہ کہتی ہے میں اور میرا شوہر بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے نبی مصطفیٰ کی تلاش میں نکلے۔ جب ہم تلاش میں نکلے تو ہم نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اور آپ کا رنگ تھوڑا سا متغیر تھا۔ پھر ہم نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو پھر نبی مصطفیٰ علیہ السلام نے پھر خود اپنے شق صدر کا واقعہ بیان کیا کہ میں یہاں پر تھا، 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے لٹایا، میرے سینے کو چاک کیا، اس میں سے میرے دل کو نکالا، دھویا اور دوبارہ رکھ کر میرے سینے کو سی دیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ شق صدر تھا۔ شق صدرہ پڑھتے ہیں نا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک، وہ ہے نا الم نشرح لک صدرک، یہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں شق صدر۔
نبی کریم علیہ السلام کا شق صدر 4 مرتبہ ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا شق صدر جو ہے 4 مرتبہ ہوا ہے، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے سینے مبارک کو کھول کر آپ کا دل مبارک نکال کر کوثر و سلسبیل جنت کی کشتیوں کے اندر رکھ کر اور ان پانیوں کے اندر اور عرفانی وجدانی نورانی اور اللہ کے جلوے والے پانیوں سے نبی مصطفیٰ کے دل کو دھویا گیا، اور یہ 4 مرتبہ ہوا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہاں پر اب ایک خاص چیز میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ شق صدر والی بات کے اوپر یہاں تک آپ پہنچ گئے نا جی۔ اس طرح انشاءاللہ ہم اسی طرح ذرا بیان کرتے رہیں گے نبی پاک کی سیرت مصطفیٰ، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو شق صدر ہے، یعنی سینے کا کھول دینا، اس میں سے آپ کا دل مبارک نکال دینا، قلب مطہر نکال لینا اور پھر اس کو دھونا اور بعد میں رکھ کر سینے کو سی دینا، اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کا اس واقعے کو خود بیان کرنا۔ بات ذرا سمجھ رہے ہیں میں نے کیا کہا ہے؟ خود اس واقعے کو بیان کرنا، اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ اس سے حیات مصطفیٰ ثابت ہوتی ہے۔ ابھی میں اس کو تھوڑا سا کھولتا ہوں، اس بات کو میں کھولتا ہوں۔ دیکھیں، انسان کے جسم کے اندر روح کا جو مستقر ہے، روح کا گھر ہے، جہاں پر روح جلوہ فگن ہوتی ہے، روح کا جو مرکز ہے وہ انسان کا دل ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ روح کا مرکز جو ہے وہ انسان کا دل ہے نا۔ جب دھڑکن ختم ہو جاتی ہے تو یہی ہوتا ہے نا، بندہ کہ ختم ہو گیا، ادھر سے پتہ چلتا ہے نا، دھڑکن ختم، روح چلی گئی، سانس نکل گیا، تو اس کو چلانے والی جو طاقت جو روح ہے وہ کہاں ہے؟ وہ دل کے اندر ہوتی ہے، اور دل انسان کے سارے اعضاء کا بادشاہ ہے، باقی اعضاء اس کے انڈر ہے۔ یہ رئیس الاعضاء ہے، یہ بادشاہ ہے، اور دماغ جو ہے اس کا مشیر ہے، اور باقی اس کی فوجیں اور لشکر ہے جو انسان کو اعضاء دیے گئے ہیں، لیکن ان سب کا سردار، تخت کے اوپر بیٹھنے والا جو بادشاہ ہے، جو رئیس ہے، وہ دل ہے، اور یہی دل ہے جس کے اندر روح بھی ہوتی ہے، اللہ کا نور بھی ہوتا ہے، سب کچھ اس دل کے اندر ہوتا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک انسان کا دل اس کے جسم سے نکال دیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ روح بھی اس سے نکل گئی، دل نکل گیا تو روح نکل گئی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے باوجود وہ بندہ اپنی کیفیت کو خود بیان کر رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ میں نے کیا کہا ہے؟ یہ مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں، آپ اس مسئلے کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، آپ کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ یہ بات کہ نبی صحیح احادیث سے ثابت ہے نا کہ معراج کی رات جب نبی کریم علیہ السلام کو حرم کے اندر لٹایا گیا اور شق صدر کیا گیا تو اس کا واقعہ دوسرے دن کس نے بیان کیا تھا؟ نبی مصطفیٰ نے بیان کیا تھا۔ نبی نے بیان کیا تھا نا کہ میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے مجھے لٹایا، میرے سینے کو چاک کیا، اس میں سے دل کو نکالا، پھر دھویا، پھر واپس رکھ دیا، میرے سینے کو سی دیا، پھر ہمارا سفر شروع ہوا، اور ان کی گفتگو بھی آپ سنتے رہے۔ آپ کا دل باہر ہے، آپ کا دل سینے سے باہر ہے، آپ سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، بات سمجھیں؟ یہ میں تسلی سے اس لیے آرام سے سمجھا رہا ہوں کہ بعض دوست جو ہے نا، یہ ممادی گروپ جو ہے نا، یہ منحوس لوگ، ٹھیک ہے، بدبخت، جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور مار کر مٹی ہو گئے ہیں، یہ میں ان کی وجہ سے یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ مماتی گروپ بھی ہے نا جو کہتے ہیں حضور مار کر مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، تو یہ بہت بڑی دلیل میں آپ کے دماغ کے اندر، ذہنوں کے اندر ڈال رہا ہوں کہ کبھی اگر ایسے بدبخت سے آپ کا سامنا ہوتا ہے تو اس سے پوچھیں کہ اے عقل کے اندھے، اے عقل کے دشمن، کیا تجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو علم نشرہ ہے، جو صورت اتاری ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ نے، خدا نے خود کہہ دیا کہ اے نبی ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، لَكَ صَدْرَكَ، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، اور پھر کھولا ایسے کہ دل مبارک کو باہر نکالا ہے،
پھر اس کو کوثر و سلسبیل کے پانی سے دھویا ہے اور جنت کے نورانی تشتوں کے اندر، تھالوں کے اندر اس کو رکھا گیا ہے، اور جبریل دھونے والا ہے، اور 70,000 فرشتے دائیں اور بائیں کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر قلب مصطفیٰ کو واپس رکھا گیا۔ اور پھر اصل بات کیا ہے کہ اس واقعے کو بیان کرنے والے کون ہیں بتائیں؟ اس وقت تو صرف فرشتے ہیں یا نبی مصطفیٰ ہیں؟ راوی تو کوئی ہے نہیں، چلے بتائیں، راوی تو کوئی نہیں ہے نا، اس وقت تو کوئی راوی نہیں ہے، کوئی صحابی نہیں دیکھ رہا، رات کا عالم ہے، سب سو رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، نبی مصطفیٰ کو جبریل اٹھاتے ہیں، حتیم میں لے کر جاتے ہیں، حتیم میں لے کر جاتے ہیں، لٹاتے ہیں، سینہ چاک کرتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی بشر نہیں دیکھ رہا، اور اس چیز کو نبی پاک خود دوسرے دن بیان فرماتے ہیں۔ تو اس سے بڑی دلیل حیات مصطفیٰ پر کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کا دل آپ کے جسم سے باہر ہے، آپ کا دل آپ کے سینے سے باہر ہے، پھر بھی آپ سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور پھر آپ دوسرے دن اس واقعے کو بیان بھی فرما رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی پاک حیات مصطفیٰ، حیات محمدی کے حوالے سے، اپنی زندگی کے حوالے سے نہ دل کے محتاج ہے نہ روح کے محتاج۔ بات سمجھے؟ نہ دل کے محتاج ہیں نہ روح کے محتاج ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہمارے مصطفیٰ دل کے بغیر معاذ اللہ مر جاتے ہیں یا روح کے بغیر فنا ہو جاتے ہیں، نہیں، خدا نے ان کو دل کے بغیر بھی زندہ رکھا، روح کے بغیر بھی زندہ رکھا۔ فرمایا امر ربی، یہ میرے رب کا حکم ہے کہ روح کے بغیر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے، قلب کے بغیر بھی رہ سکتا ہے۔ تو اب کیسے وہ مر کر مٹی ہو گئے؟ اب تو ان کے جسم کے اندر روح بھی موجود ہے، دل مبارک بھی موجود ہے۔ جب دل نہیں تھا تو زندہ تھے، اب تو دل ان کے سینے میں اب موجود ہے، تو اب ان کی زندگی و حیات پہلے سے زیادہ ہوگی۔ حیات مصطفیٰ کا انکار کرنے والوں، جب دل نہیں تھا تو وہ زندہ تھے، اب تو دل بھی ان کے اندر موجود ہے، تو پھر حیات مصطفیٰ کا کیسے انکار کر سکتے؟ یہ بات میں نے اس لیے کر دی، یہ بہت علماء نے کتابوں کے اندر اس مسئلے کا بڑی کتابوں کے اندر ذکر ہوا ہے۔ اب ایک اگلی بات بھی کر دیں، چلیں، ذوق کی بات ہے، وہ اس سے ریلیٹڈ ہے، ملتی ہوئی بات ہے، وہ کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، کہ جو کچھ ہے سب کو فنا الا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کو بقا ہے، باقی سب کو فنا ہے، تو اللہ کو بقا ہے۔ تو فرمایا کل من علیہا فان، سب کو فنا ہے۔ اب اس فنا میں انبیاء بھی ہیں، قرآن کی آیت ہے، اولیاء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، سارے ہیں، اس سے مبرہ کوئی نہیں ہے، اس سے مستثنیٰ کوئی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، انبیاء کو بھی موت آنی ہے، مگر فقط آنی ہے۔ پھر سمجھیں اس جملے کو، انبیاء کو بھی موت آنی ہے، مگر فقط آنی ہے۔ اب پہلے آنی اور دوسرے آنی کے اندر فرق ہے۔ پہلے مصرے کے اندر یہ ہے کہ انبیاء کو موت آنی ہے، یعنی موت آنی ہے ان کو، اور دوسرے کے اندر یہ ہے مگر فقط آنی۔ آن کہتے ہیں ایک لمحے کو، ایک لمحے کو کہتے ہیں آن، ایک گھڑی، ایک دقیقہ، ایک سیکنڈ، یعنی ان کو موت تو آنی ہے لیکن فقط ایک لمحے کی آنی، سمجھے؟ آنی ہے لیکن ایک لمحے کی آنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی موت کی کیفیت ان کے اوپر بہت عرصے تک طاری رہے گی، نہیں، فرمایا کہ موت کا ذائقہ تو میں نے چکھانا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے ان کو موت کا ذائقہ چکھانا ہے، کیونکہ ان کی موت آنی ہے
مگر ایک لمحے کے لیے یعنی ایک آن کے لیے ان کے اوپر موت طاری کرنی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ موت طاری ہو گئی، روح نکال لی۔ اب میں روح کی بات کر رہا ہوں، روح محمد کی، روح مصطفیٰ کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ میں روح مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ جب روح مصطفیٰ کو نکالا گیا ہوگا تو یہاں پر علماء علم و عرفان نے، وجدان و کمالات نے یہ بات لکھی کہ اس کے بعد وہ روح مصطفیٰ، اب دیکھیں جو بدن مصطفیٰ، ذرا سمجھیں، بندوں کی روح نکالی جاتی ہے نا، کسی مومن کی جب نکالی جاتی ہے تو اس سے اچھی جگہ پہ رکھی جاتی ہے نا، روح نکالتے ہیں تو اچھی جگہ پہ رکھتے ہیں نا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جنت کے سب پرندے ہیں، ایسے ہیں نا، جنت کے اندر سب پرندے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں مومن کی روحیں ان سب پرندوں کے اندر ڈال دی جاتی ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنت اچھی ہے، اس کے پرندے اچھے ہیں، تو ہماری روح ان میں رکھ دی جاتی ہے۔ یعنی کیا مومن کی روح جب نکلتی ہے تو اس کے جسم سے زیادہ اچھی جگہ پہ چلی جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ مجھے یہ بتائیں، جس کا جسم عرش سے افضل ہو، ابھی میرے بات سمجھے میں نے کیا کہا؟ جس کا جسم مبارک عرش سے افضل ہو، جس کا جسم جنت سے افضل ہو، جس کا جسم لوح سے افضل ہو، جس کا جسم کرسی سے افضل ہو، جس کا جسم کائنات کی ساری چیزوں سے افضل ہو، الرحمن علی العرش استوی، وہ عرش جس کے اوپر خدا کے جلوے ہیں، جس کا جسم اس عرش سے بھی افضل ہو، بتاؤ اس کی روح کو کہاں رکھا جائے؟ سمجھیں، کوئی مبالغے کی بات نہیں، کوئی جوش کی بات نہیں، پورے ہوش میں بات کر رہا ہوں، کوئی جوش میں نہیں بات کر رہا، گھبرا کر نہیں بات کر رہا، ایسے اپنے جذبات اس میں نہیں ایڈ کر رہا، حقائق اور لوجیکل بات کر رہا۔ ساری دنیا مانتی ہے، مسلمان تو مسلمان، کافر بھی مانتے ہیں نبی مصطفیٰ سب سے اعلیٰ ہے۔ کافروں نے کتابیں لکھی ہیں نا، کافروں نے لکھی ہیں کتابیں، اور اس کے شروع میں کس کو لکھا؟ نبی پاک کے ذکر کیا کہ سارے انسانوں سے افضل نبی مصطفیٰ۔ کافروں نے، ہندو بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، سکھ بھی مانتے ہیں، ملحد الحاد والے وہ بھی مانتے ہیں، لبرل بھی مانتے ہیں، سارے مانتے ہیں نبی مصطفیٰ جیسا انسان کوئی نہیں آیا۔ مسلمانوں کو چھوڑ دے، کافر بھی مانتے ہیں۔ تو جب نبی مصطفیٰ کا جسم مبارک جنت سے افضل ہو، کرسی سے افضل ہو، لوح سے افضل ہو، حتیٰ کہ عرش الہی سے بھی افضل ہو، تو مجھے بتائیں وہ کون سی پھر جگہ ہوگی جس میں نبی کی روح کو رکھا جانا تھا؟ تو پھر دیکھا گیا کائنات کی طرف، کوئی جگہ روح محمد کے قابل نہ ہو لگی، تو پھر روح محمد کو دوبارہ محمد کے جسم کے اندر، یا تو مجھے، یا تو ہمیں وہ جگہ بتاؤ جو جسم محمد سے افضل ہو، ہم مان لیں گے، یا تو وہ جگہ بتاؤ، وہ جگہ بتاؤ جو جسم محمد سے افضل ہو، جو قلب محمد سے افضل ہو، جو دل محمد سے افضل ہو، جو محمد کے سینے سے افضل ہو، جو سینہ اللہ کا عرش ہے، جو ہر وقت اللہ کے ساتھ وحی کے اندر منہمک رہتا ہے، مستغرق رہتا ہے، ہر وقت جس سینے پر جلوات الہی برس رہے ہو، مجھے وہ مقام تو بتاؤ جو قلب مصطفیٰ سے زیادہ افضل۔ جب کوئی مقام کائنات میں ہے ہی نہیں تو پھر اس روح کو کہاں رکھا جاتا؟ اس کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا کہ ذائقہ تو چکھایا گیا، پھر روح مصطفیٰ کو قلب محمد کے اندر دوبارہ رکھا۔ اب حضور کا دل بھی حضور کے اندر ہے، ایسے ہے نا، سینے مبارک میں حضور کی روح مبارک بھی حضور کے دل کے اندر ہے، روح بھی ہے، جسم بھی ہے، دل بھی ہے۔ تو کتنے بدبخت وہ لوگ ہیں، ان سب کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ حضور معاذ اللہ مر کر مٹی ہو گئے، ان کو کچھ خبر نہیں۔ ارے جب دل بھی نہیں تھا، جب روح بھی باہر تھی تو آپ دیکھ رہے تھے، اب دل بھی ہے، روح بھی ہے، تو کیسے نہیں دیکھا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے،
چمک تجھ پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ یہ کوئی مبالغے پر مبنی باتیں نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں، یہ لوجیکل بات ہے۔ آپ کا ذہن اور ہر بندے کا ذہن، ہر سلیم الطبع اور فطرت والا جو بندہ ہے وہ اس بات کو تسلیم کرے۔ تو شک صدر سے ہماری بات چلی تھی، شک صدر سے بات چلی تھی نا، کہ نبی کریم علیہ السلام کا شک صدر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ، واپس آ جائیں واپس ہماری بات کے اوپر جہاں پر ہم بات کر رہے تھے۔ حلیمہ سعدیہ اور آپ کے خامد آئے تو حضور نے واقعہ بیان کیا کہ ایسے ایسے میں بکریاں چرا رہا تھا، دو آدمی آئے، انہوں نے مجھے لٹایا، میرے سینے کو کھولا اور اس میں سے میرے قلب کو نکالا، دھویا اور واپس رکھ کر سینے کو سی دیا۔ اس کو کہتے ہیں شک صدر، شک صدر۔ اللہ اکبر۔ اس موقع کے اوپر یا اس موضوع کے اوپر اگر ہم بات کریں نا تو بڑی لمبی بات ہے اس شک صدر والی، کیونکہ دل کے اندر کان بھی تھے، دل کے اندر آنکھیں بھی تھیں، دل کے اندر، حضور کے دل کے اندر کان بھی تھے۔ ہمارے تو صرف یہی کان ہے نا، حضور کے دل کے اندر بھی کان تھے اور حضور کے دل کے اندر آنکھیں بھی تھیں۔ آپ مجھے بتائیں، جن کے دل کے اندر بھی کان ہوں، جن کے دل کے اندر بھی آنکھیں ہوں، پتہ نہیں وہ کیا کیا دیکھتے ہوں گے، کیا کیا سنتے ہوں گے۔ ایسا ہے نا؟ تو آپ نے بکریاں چرائیں اور آپ فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے جتنے بھی نبی گزرے بکریاں چرائیں۔ بکریاں چرانا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ بعض دوستوں کو میں نے دیکھا ہے، ہمارے جاننے والے بھی تھے، انہوں نے اسپیشل حضور کی اس سنت کو اپنانے کے لیے بکریاں نہیں۔ ایسے لوگ بھی ہماری زندگی میں گزرے ہیں، ابھی بھی ہوں گے، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ بغیر وجہ کے، بغیر کسی وجہ، یعنی ان کو ضرورت نہیں تھی چرانے کی اور بکریوں کا وہ کام بھی نہیں کرتے تھے، لیکن حضور کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ محبت کا رشتہ نبھانے کے لیے اس انداز کو بھی لوگوں نے اپنایا ہے۔ انہوں نے اسپیشل بکریاں لی ہیں، بھیڑیں لی ہیں اور کچھ دن وہ چرائی ہے لوگوں نے۔ تو یہ بکریاں چرانا یہ انبیاء کا طریقہ ہے، ہمارے نبی مصطفیٰ کی سنت ہے۔ تو بکریاں چرانے والے بندوں کو نا آپ ایسے نارمل نہ سمجھا کریں، ان کی بڑی شان ہے۔ کیوں کہ یہ وہ کام ہے جو نبی مصطفیٰ ہمارے نبی نے کیا۔ تو بکریاں جو چرانے والے ہیں ان کا بھی احترام کیا کریں، کیونکہ ہمارے نبی نے بھی بکریاں چرائی۔ ایسا ہے تو بکریاں چراتے رہے۔ جب یہ واقعہ ہوا نا تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب یہ منظر ہم نے دیکھا تو ہم نے مشورہ کیا میاں بیوی نے کہ کچھ ہو سکتا ہے کچھ ایسا ویسا نہ ہو جائے اس قریشی بچے کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں نا بھائی، اس طرح کا کوئی واقعہ ہو گیا ہے تو کوئی اور واقعہ نہ ہو جائے، کوئی اس کو تکلیف نہ پہنچ جائے اور ہماری وہاں پر جواب دہی ہو جائے، سمجھ رہے ہیں نا بات کو۔ تو لہٰذا وہ نبی کریم علیہ السلام کو لے کر حضرت بی بی آمنہ کے پاس آ گئی، لے کر مکہ میں آ گئی اس واقعے کے بعد، اور کہا کہ اس بچے کو آپ واپس رکھ لیں۔ تو حضرت بی بی آمنہ پوچھتی ہے کہ کیوں، کیا ہوا؟ ابھی تو آپ نے رکھنا تھا اپنے پاس، جلدی لے کر آ گئے۔ تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ ہم نے کچھ ایسی باتیں دیکھی ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، سمجھ رہے ہیں نا، کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، تو آپ ان کو واپس لے لیں۔ اس کے جواب میں بی بی آمنہ نے وہ باتیں بتائی کہ ان کو کچھ نہیں ہونے والا، جب یہ نور میرے پیٹ میں تھا تو ایسی ایسی مبارک علامتیں ظاہر ہوتی تھی۔ جب انہوں نے یہ تسلی دی نا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ خاص بچہ ہے، تو چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ دوبارہ نبی مصطفیٰ کو لے کر دوبارہ اپنے قبیلے کے اندر۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی رضاعت کے چند واقعات تھے، جو مناظر تھے، میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے، باقی اندر تلاقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔